قادر مندوخیل صاحب ذرا بتائیے گا سر، یہ پاکستان تحریک انصاف جو وضاحت اس وقت دے رہی ہے کہ آپ اسے مطمئن ہیں، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں اس معاملے میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوا، جس کا پیسہ تھا اس کو دے دیا گیا. پارس، تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو وکیلوں کو بٹھا دیتے تو وہ آپ کو ایسے ٹیکنیکل چیزوں میں وہ آپ کو پھنسا دیتے، اسی لیے بلایا نا آپ کو. خود عوام کو تو چھوڑے، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نمبر ایک بات، آپ اگر سیاسی لوگوں کو بٹھا دیں گے تو وہ مذہبی ٹچ دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دے رہے تھے وہ حوالے سے، دیکھو خدا کا واسطہ. تو عوام کو جانے کے دو طریقے ہیں نا ان کے پاس، سمجھ گئے. اب سوال یہ ہے، سمپل سا سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ملک ریاض کی جو پیسے تھے 190 ملین، وہ کہاں ہے؟ پہلی بات سوال رکھ رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ یہ بتاؤ کہ یہ عمران خان صاحب نے، ارے مجھے بولنے دے چودھری صاحب 2 منٹ، بتا دیں اس میں غلط کیا ہوا، کیونکہ آپ مجھے بھی کنفیوز کر دیں گے. آپ مجھے بھی کنفیوز کر دیں گے تو پھر جا کے عوام مزید استعمال کروں گا. کنفیوز نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے چلیں جی مندوخیل صاحب. اچھا اب یہ کہ 190 ملین جو ملک ریاض لے گئے اور برطانیہ نے وہ پیسے پاکستان کو واپس کیے، تو پہلا سوال تو یہ سپریم کورٹ کا کیا تعلق کہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ استعمال ہوا ہے؟ سپریم کورٹ کا اس وقت چیف جسٹس بھی ملوث تھا، ٹھیک ہے. نمبر ایک بات، اور اکاؤنٹ اگر کابینہ دیتی ہے یا وزیر اعظم دیتا ہے تو اکاؤنٹ نمبر 1 کہلاتا ہے حکومت پاکستان کا، وہ دینا چاہیے. سپریم کورٹ ایک سیپریٹ ادارہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ جرمانے میں ایڈجسٹ کرنا تھا نا، اس لیے دیا گیا تھا. جی بھائی کس بات کا ایڈجسٹ کرنا تھا؟ کس بات کا ایڈجسٹ کرنا تھا؟ وہ پیسے تو سندھ کے تھے. میں اس کیس میں بیٹھا ہوا تھا. سر چودھری صاحب نہیں مان رہے کہ یہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ تھا، یہ پبلک آف پاکستان کا تھا. کتنی دفعہ سوال کیا، وہ مان رہے ہیں، کہتے ہیں کہاں سے تھا ہی نہیں. وہ مزید کنفیوز کر رہے ہیں. وہ پیسہ قادر بھائی اگر اجازت دیں ایک سوال آپ سے 10 بستا. مجھے بھی کنفیوز کرنے کے چکر نہیں سر، نہیں میں آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی کلیئر ہو جاؤں. یہ جو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا یہ سودا تھا آپ کی حکومت کا اور آپ کے باس کے بیسٹ فرینڈ کا، اس میں جو سارا معاملہ ہوا تھا، نام کیوں نہیں لیتے آپ؟ نام لیا کریں نا، بیسٹ فرینڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے بھی تعلق والے ہیں نا، تو نام نہیں لیتے ہم لوگ. آصف علی زرداری صاحب خوش کیا ہوا ہے انہوں نے؟ نہیں خوش نہیں کرتے وہ، خوش اپنے آپ کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. باپ بیٹا بس اپنے آپ کو کرتے. قادر بھائی کو دیکھو نا، کنفیوز کر رہے ہیں نا سارا ماحول. اچھا سر میری بات سنیں بابا، یہ فرق گوگی کا کھیل ہر جگہ نہیں چلتا ہے. اچھا یہ فرق گوگی والا کیس ہر جگہ نہیں چلتا. نہیں ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں، وہ کوئی بلاول ہاؤس تھوڑی بنایا ہم نے لاہور والوں کی طرح، ہم نے تو ایک ٹرسٹ ہی بنایا تھا، اس پہ آپ ناراض ہو گئے. اب یہ بتائیں سر کہ یہ جو آپ کا جو سودا تھا، اس نے دیکھو نواز شریف کے بچوں نے ادھر لنڈن کی پراپرٹی بیچی، زرداری صاحب نے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین ان کو دی. اچھا وہ جو پیسے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں، سندھ کے اکاؤنٹ سے نکال کے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں فیڈرل گورنمنٹ لے گئی، قاضی کے ساتھ ہاتھ ملا کے. آپ لوگوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا؟ اگر سندھ کا پیسہ بات کریں جی، سندھ کا پیسہ آپ نے کیوں جانے دیا؟ دیکھیں پارس، ایک بات تو چودھری صاحب نے مان لیا کہ ہم نے بلاول ہاؤس نہیں بنایا، ہم نے القادر ٹرسٹ بنایا. القادر ٹرسٹ کی 458 کینال کے پیسے کس نے دیے؟ نمبر ایک بات. 28 کروڑ اخراجات کے کس نے دیے؟ اور وہ جو ایرے کی انگوٹھیاں پتہ نہیں کیا کیریج ویریج کیریٹ تھا، آپ بلاول ہاؤس کو 5 ارب کا ساتھ دے دیں گے. اچھا یار چودھری صاحب بولنے تو دے. بلاول ہاؤس، میری بات سنو. بلاول، اچھا سن لو، اگر آپ کی زبان میں میں بولوں، بلاول ہاؤس جس نے بھی بنایا ہے وہ کوئی چوری کے پیسے نہیں لائے تھے، اس نے اپنی جیب سے دیے. میری بات سنو، یا تو چوری کے پیسے جو آئے تھے اسی سے آپ نے ٹرسٹ بنایا. اسی نے دیے. اچھا سن لے انکل نے، یہ دیکھیں پارس، مجھے کوئی بھی نام نہیں دیتا، 2 قسم کے پیسے، چوری کا ایک چوری کا نہیں ہوگا. جی اچھا بلاول ہاؤس جو بنا وہ چوری کے پیسے سے نہیں بنا، باقی سب کچھ چوری کے پیسے. وہ یہی کہہ مندوخیل صاحب بات کریں. پارس یہ غلط ہے. اچھا آپ میرا پرومس، میں اپنے بھائی کو انٹرفیئر نہیں کروں گا، پلیز شروع کریں. جی مندوخیل صاحب، میرا پرومس ہے میرے بھائی کے ساتھ. اچھا دیکھیں مندوخیل صاحب، میں چاہتی ہوں آپ کنفیوز نہ ہوں. اب میرا سوال سن لیں، اس پہ بات کریں. مجھے یہ بتائیں آپ سر، ایک سیکنڈ، پاکستان تحریک انصاف کا دیکھیں موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس پہ بھی بات کریں کہ عمران خان نہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوا، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں گئے ہیں، انہوں نے کوئی ذاتی جائیداد نہیں بنائی، کوئی بیرونی جائیداد نہیں بنائی، بھائی ٹرسٹ میں پیسہ گیا ہے. تو یہ موقف درست نہیں ہے ان کا، یہ غلط ہے؟ پارس
ایک ہوتی ہے ملٹی نیشنل کمپنی جس کے ڈائریکٹر اور MD اور چیئرمین ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پروپرائٹرشپ کمپنی جس کا مالک کو پروپرائٹر کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹرسٹ جس کی مالکان کو ٹرسٹی کہتے ہیں. یہ جو 458 کینال اور یہ اربوں روپے کا جو اس کے اوپر لگا ہے القادر ٹرسٹ کا مالک میں اور آپ نہیں ہوں. اس کا مالک ٹرسٹی ہے جو ٹرسٹی بشرا بی بی اور عمران خان ہے. تو اب یہ جو مدرسے کراچی میں 5,000 طلبہ کے مدرسے کھلے ہوئے یا کراچی میں یا پاکستان بھر میں ان کے بھی ٹرسٹی مالک ہوتا ہے. اس کا ٹرسٹی جو مولانا ہوتا ہے ان کے وہ ٹرسٹی ہوتا ہے. اب آپ یہ بتاؤ کہ اس کی جیب میں تو پیسے نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ان کے سارے اخراجات اسی ٹرسٹ میں لے جاتا ہے. وہ شمار کرتے ہیں ادھر ادھر اخراجات سارے. تو اس کی مالک میں اور آپ نہیں ہو. بشرا بی بی اور عمران خان صاحب ہے القادر ٹرسٹ کا. آپ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا آپ ذہن میں رکھ لیں بات. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو میں نے کہا 3 پارٹ ہے. ایک پارٹ یہ کہ پیسے برطانیہ کا اس کو ایک طرف رکھ لیں. ایک پارٹ ہے سپریم کورٹ میں جو 472 کا جرمانہ لگا تھا ملک ریاض کے اوپر جو زمین سستی ملی تھی وغیرہ وغیرہ وہ ہے. تیسرا پارٹ ہے القادر یونیورسٹی. تو یہ تینوں اکاؤنٹ الگ الگ ہے. اب میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ جو معاہدہ ہوا ہے NCA کے اور شہزاد اکبر کے اور ملک ریاض کے بیچ میں اس میں حکومت پاکستان کون تھا؟ شہزاد اکبر تھا. تو شہزاد اکبر کس کا نومنی تھا؟ اور پھر وہ جو بند لفافے کی بات کر رہے چودھری صاحب وہ بند لفافے کے اوپر آپ نے جب پرمیشن لے لیے تو سب سے بڑا فراڈ تو آپ نے یہاں سے شروع کر دیا. تو میں یہ سوال رکھ رہا ہوں یہ عوام کو بیوقوف بنانے والے فارمولے ہیں. سمپل سی بات ہے کہ وہاں پیسے انہوں نے برطانیہ کے پیسے ملک ریاض کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے دیے جو کہ سندھ کے پیسے اور ملک ریاض نے اس کے بدلے میں القادر یونیورسٹی کے زمین اور اس کے اب یہ جس شخصیت کا پیسہ تھا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مجرم ہے؟ جو وہ بار بار کہتے ہیں زرداری صاحب کے بھی قریبی دوست ہیں وہ بھی مجرم ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. نہیں دیکھیں زرداری صاحب کا دوست تو پاکستان میں سارے وہ تو کہتے ہیں جب ہم نعرے لگاتے تھے ہمارے کارکنان لگاتے تھے کہ ایک زرداری سب پر باری تو پتہ ہے کیا منع کرتے تھے بولے یہ نعرہ نہیں لگاؤ یہ کہو ایک زرداری سب سے یاری. زرداری صاحب کی تو سب سے یاری ہے. اس سے پہلے آپ محسن نقوی کے آپ لوگ تانے دیتے تھے اس سے پہلے کسی اور کو دیتے تھے اب ملک ریاض کا آپ تانے دیتے. اب بتاؤ اصل چور کون ہے سزا کس کو ہوئی ہے اس کو بتا دینا پورے پاکستان کو. ساری زندگی ہمیں چور چور کہنے والے خود چوری کے کیس میں پیٹا ہوا جیل میں. میں پھر پوچھ رہی ہوں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے چلیں زرداری صاحب کی بات بری لگی اس کو ہٹا دیں سوال میں سے. پھر سوال یہ ہے کہ جو جس کا پیسہ تھا کیا اس کو سزا ہونی چاہیے؟ کیا آپ اسے مجرم سمجھتے ہیں ہاں یا نہ؟ دیکھیں وہ اس کیس کی مجھے ایویڈنس کا نہیں پتا. میں آپ اتنے تفصیل سے کیس بتا رہے ہیں سارا بات کر رہے ہیں آپ کو ملک ریاض کا نہیں پتا؟ نہیں میں سن لو میں تو کہتا ہوں اس کیس میں سب سے بڑا مجرم جسٹس ہے جس نے اپنا سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ استعمال کیا. آپ مجھے بتاؤ سب سے بڑا مجرم استعمال کرنے دیے. دوسرا بہت بڑا مجرم جو شہزاد اکبر نے جسے پاکستان کے بیان میں ڈیل کیا ہے ان کو بھی ڈالا. اس کے بعد پھر آپ شاخیں نکالتے رہو. سر پتہ ہے یہ بات پتہ کیوں ہوتی ہے چونکہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا آپ لوگوں کی توپوں کا رخ ہے صرف بانی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. تو ہم نے کہا جس کا اصل پیسہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ان کو بھی مجرم سمجھتے ہیں یا ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے؟ واپس آئیں گے آپ کی گورنمنٹ ہے تو کیا آپ کارروائی کریں گے ان کے خلاف؟ اس کیس میں تو وہ اشتہاری ملزم ہے. یہ تو ایک لیگل پروسیس اب تو ہو گئے نا. یہ تو خود اشتہاریوں کو لا کے ہیلی کاپٹر میں ان کے کبوتر اڑواتے ہیں. وہ بری ہو گئے تھے پھر مفروض نہیں پہلے عدالتی آرڈر سے اسی طرح عدالتی آرڈر کے تھرو. سر میرا بات سنیں صاحب آپ کو لگتا ہے عمران خان کو اب ظاہر ہے 14 سال کی سزا بھی ہو گئی ہے تو وہ یہ عرصہ جو ہے وہ جیل میں گزار لیں گے؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ سزائیں تو میاں محمد نواز شریف کو بھی ہوئی تھی اور آپ کو پتا ہے نا کہ قید انہوں نے پھر برطانیہ میں آزادانہ طریقے سے گزاری تھی. ان کی صحت کے معاملات تھے وہ سب کو پتہ ہے کہ جب وہ صحت کے معاملات کے باعث تھرو ایک عدالتی آرڈر اور ان کی دورہ حکومت میں اور ان کی اجازت سے وہ بالکل گئے اپنا علاج. ہائی کورٹ میں 50 روپے کا اسٹامپ دے کے گئے تھے. ایشو اگر کوئی لاحق ہے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عدالت میں درخواست دیں. آپ نے دروازہ کھلا رکھا ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں دیں درخواست اگر کوئی سیکیورٹی حوالے سے کوئی ہے یا صحت کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہے کیونکہ وہ 70 ابو ہیں تو کوئی ایسے معاملات. لیکن 70 ابو ہوں یا جو بھی ہوں نہ پلیٹس گنے نہ پریشان ہیں نہ متزلزل ہیں نہ ڈیل مانگ رہے ہیں نہ ڈیل کی تلاش میں سزا پوری کریں گے جیل میں. انہوں نے آج مجھے کہا ہے انہوں نے کہا کہ بتا دیجئے میں اس کے سامنے مجھے جتنی جیل کاٹنی پڑے میں کاٹوں گا. میری حقیقی آزادی
ये तो न्यूज के लिए आपको बयान दिए, जो अंदर की खबर है वो बता दो चौधरी साहब। वो अंदर की खबर बताएं, वो कह रहे हैं कि अभी वो 70 के हैं तो इस सजा के बाद वो 84 के हो जाएंगे, तो उससे पहले बाहर निकालना। यार अंदर की खबर ये है अपना कादर भाई के भाग ले चरिया मस्त आ रहा है, बता रहा हूं मैं। बात ये है कि आपको तो बोला खुदा का वास्ता, आप तो हर मुझे भले सजा हो जाए, दरवाजे बंद नहीं करना, दरवाजे बंद नहीं करना। इससे पहले हम मुज़ाकरात की बात करते थे, आप लोग नहीं चोर है, डाकू है, मुज़ाकरात क्यों आपको मुज़ाकरात के बावजूद मुज़ाकरात चला रहे हो? कौन है वो? अली अमीन कर रहे हैं ना। किससे? उन्हीं से। किन से? उनसे या हमारा शो बंद हो जाएगा, देखो ना हमारा शो बंद हो जाएगा। बात कर रहे हैं, ये भी विन की इजाजत से बैठे, एस्टेब्लिशमेंट की बात करें। फारस साहब क्यों नहीं समझ? वो जो है ना बातचीत तो हुई थी, हमारे साथ बातचीत तो हुई, पर आज देखिए केस का फैसला आ गया। अब इसके बाद क्या होगा? अब क्या होगा? मुज़ाकरात जारी रहेंगे सियासी जमातों के साथ? देखिए बिल्कुल जारी रहने चाहिए। इस केस का मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं है, ये खुद की दुनिया कायम है, से कोई ताल्लुक नहीं है। और इनके 2 मुतालबात भी आप मंजूर कर लेंगे 31 जनवरी तक बताएगी। और मैं समझता हूँ इन्होंने सिर्फ ऐलान करना नामुमकिन है दोनों मुतालबात। जब वज़ीर आज़म साहब ने 6 नए अरकान की कमेटी बनाई है, मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि दोनों मुतालबात मानना नाकाबिल अमल है, वो मंजूर नहीं होंगे। और एनआरओ दे दो, वो आ जाना है, उन्होंने कहना कि पास करना, आपने कहना ओके सर। मनपसंद जजेस पे कमीशन, और दूसरा इमरान को छोड़ दो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए एनआरओ, दोनों नामुमकिन है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो मांग ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि हम वो रास्ता नहीं अपनाना चाहते जो आप और इनके लिए हम खुद बताएंगे कि कौन कौन लोग हैं, बाशमूल 9 मई के लोग, बाशमूल 26 नवंबर के लोग, और तमाम वो लोग जो हम खुद बताएंगे कि उनको छोड़ना, उनकी बेलें करवा दें, उनकी कन्विक्शंस को सेट असाइड करवा दें।